جب حضور کی بارگاہ میں آپ حاضر ہوں گے تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ قرآن صرف جسمانی بیماری کی شفا نہیں بلکہ اس میں روحانی بیماری کی بھی شفا ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس کو حضرت عمر نے اپنے قریب بٹھایا۔ بڑی بڑی عمروں کے صحابہ کرام عمر دراز تشریف رکھتے تھے، ان کا آپ نے اس کم عمر بچے کو جس کی عمر 15 سال ہے آپ نے اپنے نزدیک کیوں بٹھایا؟ تو آپ نے فرمایا میں نے اس کی عمر کی وجہ سے نہیں بٹھایا، اس کے اندر جو قرآن کی علم ہے نا اس کی وجہ سے میں نے اس کو آگے بٹھایا۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ علماء کی قدر خوب کریں۔ کیا کریں؟ خوب کریں۔ میں قاری ذاکر صاحب کو بلا کے یہ دعا گوں کہ اللہ ان کو لمبی عمر حضرت کو عطا کرے اور صحت والی زندگی عطا کرے، آمین۔ یہی فیض والی زندگی اور اس فیض کو اور اللہ عام فرمائے۔ اس سے پہلے آپ نے جناب سلمان صاحب قبلہ فریدی، حضرت علامہ سلمان صاحب فریدی جو کہ بڑے اچھے شاعر ہیں، ان کے آپ نے اشعار سنے بڑے اچھے، اللہ کی بارگاہ میں ان کے بھی دعا کو، اور بھی ابھی حضرت علامہ عبد المصطفیٰ صاحب حشمتی صاحب کے صاحبزادے، ان کی بھی تقریر ماشاءاللہ بڑی اچھی ہوئی، اللہ ہمیں ان کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے والد کو اللہ لمبی عمر عطا کرے۔ اور بھی علماء تشریف رکھتے ہیں، بالخصوص آپ نے میری تقریر کے اعلان کے دوران ایک شخصیت کو آتے ہوئے دیکھا جن کے آنے سے محفل ماشاءاللہ بارونق ہو گئی، بارونق تو تھی پر اور زیادہ رونق میں چار چاند لگ گئے۔ اور سید صاحب کو میں بلرام پور سے نہیں جانتا، میں اپلیٹا سے جانتا ہوں، گجرات سے۔ وہ شخصیت جنہوں نے اعلیٰ حضرت کے آنے سے 100 سال پہلے پیشون گوئی کر دی تھی، یہ انہی کی اولاد میں سے سید احمد رضا صاحب۔ بڑی اچھی نظامت ہو رہی ہے ہمارے ساجد بھائی سلطان پوری کی۔ بس ایک ہی بات کی کمی ہے کہ آپ لوگوں کو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ سبحان اللہ کہہ دیں گے تو کوئی نیکیاں میں کمی آ جائے گی۔ جب کوئی سبحان اللہ کہتا ہے تو اس کو 90 نیکیاں ملتی ہیں، ہمارے یہاں تو 90 ملتی ہے، آپ کے یہاں کیا حساب ہے؟ زور سے تو بولو ذرا یار، آپ کے پاس کسی کی نیکی زیادہ ہے کیا؟ حضور نے فرمایا مومن نیکیوں کا حریص ہے، ان کو نیکیاں چاہیے، ہے نا؟ تو آپ میں سے جس کے پاس زیادہ نیکی ہو نا، جیسے ابلیس سمجھتا تھا اپنے پاس، وہ نہ بولے، باقی سب ذرا زور سے بولے ذرا سبحان اللہ۔ آپ اتنی سردی میں اتنے سرد ہے، یہ بتائیے تو پھر کام کیسے چلے گا؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوشی عطا کرے۔ اتنی محفل محنت سے سکتی ہے، یہ الگ بات ہے میں 1 گھنٹے بیٹھا رہا ہوں مگر میں کچھ کہتا نہیں۔ لوگ یہ سمجھتے تھے یہ اپنی تقریر جمانے کے لیے پہلے تقریر کرنا چاہتے ہیں، ایسے لوگوں نے میرے کو الزام لگایا، تو میں آپ کچھ نہیں کہتا، بہت کم بولنا کر دیا ہے، کئی موقعوں پہ غصے کو پیا ہے، اب نہیں کچھ کہتا۔ ٹھیک ہے میں نے کہا بھائی سسٹم کا بھی حصہ ہے، سسٹم سے نکل تو سکتے نہیں، اب سسٹم میں اپنے آپ کو ڈال لیتے ہیں۔ تو میں 2-3 شعر پڑھنا چاہتا ہوں، اجازت دیں؟ اگر آپ اجازت نہیں بھی دیں گے لیکن مجھے تو پھر بھی پڑھنا ہے، اگر آپ اجازت دے دیں گے تو بات ذرا زیادہ اچھی ہو جائے گی۔ ذرا زور سے بولے، ذرا سبحان اللہ بول کے اجازت دے، سبحان اللہ۔ تشریف رکھتے ہیں، اس سے فرمائش کی گئی، مطلب میں نہیں پڑھتا، میں نے سیدھی تقریری کر لی تھی، تو میں بہت کچھ سوچ کے آیا تھا، بیٹھے بیٹھے کچھ تو دماغ سے نکل بھی گیا، مگر جو رہ گیا وہ بیان عرض کرتا ہوں۔ میں جس شخصیت کی شان میں یہ 2-3 شعر پڑھ رہا ہوں، پوری دنیا میں اتنی خوش نصیب ماں نہیں ہے، صحیح بتا رہا ہوں۔ آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی امی کا نام پتا ہے کسی کو؟ الیاس علیہ السلام کی ماں کا نام، نوح علیہ السلام کی ماں کا نام پتا ہے کسی کو؟ اللہ ماشاءاللہ کسی کو خبر ہوگی عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کا نام کیا ہے، کسی کو خبر ہوگی حضرت اسماعیل کی امی کا نام کیا ہے، مگر ساروں کو تو نہیں پتا نا۔ مگر جب بھی کوئی کہتا ہے نا آمنہ کا لال، فوراً حضور کی امی کا خیال آتا ہے،
کیوں؟ چونکہ میرے نبی دعا کرتے تھے اے اللہ جیسے تو نے میرے نام کو شہرتیں دی ہیں ویسے ہی میری ماں آمنہ کے نام کو بھی مشہور کر دیں۔ میں سیدہ آمنہ کی شان میں 2-3 شعر کی فرمائش پڑھ دیتا ہوں چونکہ سلمان فریدی صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں تو میں سلمان فریدی صاحب کی دعائیں چاہتا ہوں 2-3 شعر پڑھ دوں۔ میں نے حضور کی امی کی بارگاہ میں حاضری کی ہے، اللہ کا شکر ہے جو لطف مجھے وہاں آیا آج تک کہیں نہیں آیا۔ اللہ آپ سب کو وہاں کی اور حضور کی امی سے محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ 2-3 شعر پڑھتا ہوں، اس سے پہلے آپ تھوڑا سا ہلکا سا میں تقریر شروع نہیں کر رہا ہوں، تب سے بھی آپ سے کہہ رہا ہوں، اس کے بعد میں آپ سے کچھ نہیں کہلواؤں گا۔ میں بھی جو ہے سفر سے ہی آیا ہوں اور میرا جو حال ہے آپ کے سامنے، تو ایک مرتبہ دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو لبیک یا رسول اللہ۔ ایک یہودی حضور کی بارگاہ میں آیا، وہ یہودی تھا، مستقبل کا مسلمان تھا، سیاسی تھا، کہنے لگا میرے مسلمان تو ہو جانا ہے مگر ایک معجزہ دیکھنا درکار ہے۔ حضور نے فرمایا کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ جو آپ دکھائے۔ حضور نے فرمایا میں تو کچھ بھی دکھا سکتا ہوں، تم بتاؤ تم کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ کہنے لگا میری بیٹی مر گئی ہے قبرستان میں، کیا وہ زندہ ہو جائے گی؟ میں بالکل ہو جائے گی۔ سرکار گئے قبرستان میں، حضور نے پوچھا کون سی قبر ہے؟ کہا یہ میری بیٹی کی قبر ہے۔ سرکار نے فرمایا وہ لڑکی تجھے اللہ کا رسول آواز دیتا ہے، ذرا باہر تو آ، ابھی لفظ پوری طرح سے ادا نہیں ہوئے ہیں۔ اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی، دعائے محمد، ابھی لفظ پورے نہیں ہوئے کہ ایک دم قبر کے اندر جنبش پیدا ہوئی اور مٹی حرکت کرنے لگی، آدھی مٹی اس طرف گری، آدھی مٹی اس طرف گری، اور وہ مردہ لڑکی زندہ ہو کے کھڑی ہو گئی اور باہر نکل کے بولی لبیک یا رسول اللہ۔ لبیک یا رسول اللہ۔ پڑھ دوں 2-3 شعر ماشاءاللہ پڑھ کر۔ ملکہ تو جہان ہے میری نبی کی ماں، ملکہ تو جہان ہے میری نبی کی ماں، ملکہ تو جہان ہے، ملکہ تو جہان ہے میرے نبی کی ماں، ملکہ تو جہان ہے میرے نبی کی ماں، رحمت کا سائے بان ہے میرے نبی کی ماں، رحمت کا سائے بان ہے میرے نبی کی ماں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور چچی ہے مرتضیٰ کی دادی بطول کی، چچی ہے مرتضیٰ کی دادی بطول کی، رکھتی یہ خاندان ہے میرے نبی کی ماں۔ اور یہ برے صغیر میں ماں کو کہتے ہیں امی جان، کیا کہتے ہیں امی، اور امی جان ہوتی بھی ہے، باقی یہ لفظ دوسری جگہ استعمال ہوتا ہے آفت جان ہی ہوتا ہے، مگر اصل جو ہے نا وہ جان مائی ہوتی ہے۔ اللہ کرے تو آپ شعر میں اس اشارے کو سمجھ جائیں، اور اگر شعر کو سمجھا دیا تو اس کا کوئی مطلب نہیں رہ گیا۔ شعر سماعت کریں، سب لوگ اپنی امی کو کیا کہتے ہیں؟ امی۔ تو سب کے بیٹے کی جان کون ہوتی ہے؟ اس کی۔ اب یہ شعر سماعت کریں۔ کہتے ہیں اپنی ماں کو سب بچے امی جان، کہتے ہیں اپنی ماں کو سب بچے امی جان، سوچو کہ کس کی جان ہے میرے نبی کی ماں، سوچو نبی کی ماں۔ واہ واہ سبحان اللہ ماشاءاللہ، واہ واہ واہ۔ رسالت مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر،
بالکل پیور سنی شعر سناتا ہوں. یہ جو کچھ غیر مسلم ہے وہ کہتے ہیں حضور کی امی معاذ اللہ مسلمان نہیں تھی، مگر یہ سنی کیا کہتا ہے سن لیں، اعلیٰ حضرت کا ماننے والا. زلفوں سے لے کے پاؤں کی ناخن کی نوک تک، اللہ کرے شعر سمجھ جائے. زلفوں سے لے کے پاؤں کی ناخن کی نوک تک ایمان ہی ایمان ہے میرے نبی کی ماں. ماشاءاللہ، واہ واہ واہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عصمت قرآن کانفرنس حضور سید شباب میاں صاحب سے ملا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ واہ. پڑھو ذرا. ایمان ہی، بس 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 اب میں تقریر اپنی شروع کروں. غالب کہتا ہے